السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں آج آخری پارہ ہے، اور آخری پارے میں کافی ساری صورتیں ہیں، اور آخری پارے کا آغاز سورۃ النبا سے ہے۔ مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو تین چیزیں بنیادی تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسری دعوت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام پہلے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کا محاسبہ کیا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ کافروں کے لیے یہ تین دعوتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، بہت حد تک یہ ان کے لیے ناگوار گزریں۔ پہلی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کافروں کے لیے سب سے سخت اور ناگوار یہ والی بات تھی، یعنی کافر تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے تو کئی سارے شریک ہیں، اور جب یہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جمع ہوتے، لبیک اللہم لبیک، کہتے ہیں اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر جو تو نے خود سے اپنے شریک بنائے ہیں وہ بہر صورت تیرے شریک ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، تو ان کے لیے یہ دعوت بڑی عجیب و غریب تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی اللہ کے رسول ہیں، ذاتی حیثیت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مانتے تھے بلکہ صادق اور امین سمجھتے تھے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ اور تیسری بات اس سے بھی عجیب تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور ان کے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ آج تک ہمارے باپ دادا تو زندہ نہیں ہوئے، تو ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ تین اعتراضات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ہی دعوتیں تھیں۔ آخری پارے میں اللہ رب العالمین نے انہی تین چیزوں کا تذکرہ کیا، اور جس میں بطور خاص قیامت کا تذکرہ کیا۔ سورۃ النبا، نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے۔ یہ صرف اس سورہ مبارکہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا عنوان اور موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا عما یتساءلون، کس چیز کے وہ بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں، یعنی کافر کس چیز کے بارے میں آپس میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اس بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ قیامت ہوگی قیامت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب وہ اس بات کو جان لیں گے کہ قیامت واقعتاً ہی قائم ہوگی۔ الم نجعل الارض مہادا، اللہ نے فرمایا، اور یہ بات سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے لیے دوبارہ زندگی کیوں مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ اپنے عقلی دلائل ذکر کیے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں
मर्द औरत की सूरत में जोड़ों में तख्लीक नहीं किया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को बायसे आराम नहीं बनाया। वजअलना लैल लिबासा, और हमने रात को लिबास नहीं बनाया। वजअलना नहार मआशा, और हमने दिन को रोजी कमाने का जरिया नहीं बनाया। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान पैदा नहीं किए। वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने एक बहुत रोशन गरम चराग सूरज की सूरत में नहीं बनाया। व अनजलना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और हमने बदलियों से कसरत से बरसने वाला पानी नहीं उतारा। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम उसके साथ गल्ला और पौधे उगाएं। व जन्नातिन अल्फाफा, और घने बागात पैदा नहीं किए। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करके ये समझाना चाहते हैं कि जिस अल्लाह ने जमीन को, सूरज को, चांद को, आसमानों को और आसमान से पानी को बरसा करके जमीन से अंगूरी को उगाया है, उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो मारने के बाद क़यामत को कायम कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारी बातें जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, इन्ना यौमल फस्ल कान मीक़ाता। याद रखिएगा, फैसले का एक दिन मुकर्रर है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा और तुम फौज दर फौज चले आओगे। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, आसमान खोला जाएगा तो वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और पहाड़ चढ़ा चलाए जाएंगे तो वो सिराब बन जाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ज़मीन पर उतरेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दाएं बाएं आगे पीछे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते होंगे और फिर जहन्नम को भी लाया जाएगा। अल्लाह ने इन सारी बातों का सूरत नबा में तज़किरा फरमाया है। आगे सूरत नाजियात है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एतराज और मौजू ये है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। सूरत के शुरू में कायनात का निज़ाम चलाने वाले फरिश्तों की अल्लाह ने कसम उठाई और फरिश्तों की कसम उठाकर लोगों को ये बताया कि जिन फरिश्तों के हाथों इंसान की जान निकाली जाती है, उन्हीं के हाथों दोबारा जान डाली क्यों नहीं जा सकती। यानी अल्लाह अगर फरिश्ते को भेजता है, एक अच्छे भले आदमी को, जवान ताकतवर आदमी की रूह को कब्ज कर लिया जाता है, तो अल्लाह अगर उसी फरिश्ते को भेजे तो क्या उसके जरिए अल्लाह उसे जिंदगी नहीं दे सकता। और वही फरिश्ते हैं जो निज़ाम कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ और अल्लाह के हुक्म के मातहत होकर उनको चला रहे हैं। वही फरिश्ते हैं, उसी अल्लाह के हुक्म से इस कायनात के निज़ाम को दरम बरम नहीं कर सकते। यानी जो फरिश्ते अर्श को थामे हुए हैं, 8 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को थामे होंगे क़यामत के दिन। जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं, जो हवाओं के फरिश्ते हैं, जो पहाड़ों के फरिश्ते हैं और जो बारिशों को नाजिल करने के फरिश्ते हैं, जो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं, गोया ये सारे फरिश्ते इस कायनात के निज़ाम के चलाने में अल्लाह के पाबंद हैं। अल्लाह अगर इन्हीं फरिश्तों से कह दे कि अब तुमने कायनात के निज़ाम को दरम भरम कर देना है, तो क्या वो फरिश्ते अल्लाह की बात नहीं मानेंगे या उनके पास ये इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने उन फरिश्तों की कसमें उठाई, वन्नाज़िआति गरक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो डूब करके सख्ती से जान खींच लेने वाले हैं। वन्नाशिताति नश्ता, और कसम है उन फरिश्तों की जो बंद खोलने वाले हैं आसानी से। वस्साबिहाति सबहा, और उन फरिश्तों की कसम है जो तैरने वाले हैं, तेजी से तैरना। फस्साबिकाति सबका, उन फरिश्तों की कसम है जो आगे निकलने वाले हैं आगे बढ़ करके। फल मुदब्बिराति अमरा, जो किसी काम की तदबीर करने वाले हैं। यौम तर्जुफुर राजिफा, जिस दिन हिला डालेगा सख्त हिलाने वाला जलजला। तत्बउहा रादिफा,
اس کے ساتھ ہی ایک اور زلزلہ آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کئی دل جو ہیں وہ اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے وہی فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے معاون ہیں، اور قیامت کو برپا کرنے میں بھی یہی فرشتے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا جہنم میں جانے والے کون ہیں اور جنت کے مستحق کون ہیں۔ اللہ نے کائنات کے درم بھرم ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ظاہر ہے کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام ہوں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی ایک بڑی مصیبت قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہے، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے، جو بھی دیکھ سکے گا وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وہ آدمی جو حد سے بڑھ گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بلا شبہ جنت ہی جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ آدمی جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کو بھی روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بلا شبہ جنت ہی اس آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے سرکشی اختیار کی، جہنم، اور جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اس کے لیے بھی جہنم، اور جس نے اپنی خواہشات کو روکا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ آگے سورۃ عبس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سرداران قریش بیٹھے تھے، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں ان بڑے لوگوں کو دعوت دوں، ممکن ہے کہ یہ میری بات کو تسلیم کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن ام مکتوم غریب صحابی تھے، سردار نہیں تھے اور آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جب آئے تو اپنے دل میں کچھ حرج اور کچھ تنگی محسوس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ بڑوں کی مجلس میں جبکہ سرداران بیٹھے ہیں اور میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، اس کو میری مجلس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جبکہ عبداللہ بن ام مکتوم مسلمان صحابی، مومن، جبکہ وہ جو کافر تھے وہ مومن بھی نہیں تھے، البتہ بڑے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت اور یہ طریقہ پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل فرمائی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اخلاقیات میں اور آداب میں اتنی سختی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں نہیں کی۔ توحید کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے نبی کا تذکرہ جب کیا ہے تو اس میں ایک الگ سختی ہے، لیکن آداب کو سکھانے میں اللہ رب العالمین نے جو یہاں آیات نازل کی ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اس لیے کہ اس کے پاس انجاءہ الاعمی، یہ کہ اس کے پاس اندھا اور نبینا آیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور تجھے کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے اور نصیحت اسے فائدہ دے دے۔ اما من استغنا، اور وہ آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے سردار، وہ تو بے پرواہ ہے، فأنت لہ تصدی، تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، وما علیک اللہ یزکا، اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہر صورت اللہ سے تائب ہو جائے اور وہ اپنی زندگی پاکی والی گزارنا چاہے، شروع کر دے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور لیکن وہ آدمی جو آپ کے پاس آیا کوشش کر کے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے،
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، اور تو اس سے بے توجہی کرتا ہے، کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَہ، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کرے، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا، اتنا سستا قرآن نہیں ہے اور اتنی سستی یہ دعوت نہیں ہے کہ ہم دھکے سے کسی آدمی کو قرآن کی تعلیمات دیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگ جو مالدار لوگوں کو بسا اوقات بڑی توجہ دیتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں ہمیں بڑا مقام دینا چاہیے، اور غریب آدمی کو بسا اوقات پوچھا ہی نہیں جاتا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کی اصلاح فرمائی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا مقام، اور جو اللہ سے نہیں ڈرنے والا اس کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا نمایاں ہے۔ ہمارے نزدیک فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت نمایاں مقام ہے اس آدمی کا جو لولا ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے، سن نہیں سکتا، بہرا ہے، اور ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن اگر اس بندے کے دل میں ایمان موجود ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس آدمی کا بہت بڑا مقام ہے۔ سورۃ التکویر ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ قیامت کو دیکھے، کأنہ رأی عین، یعنی ایسے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے حقیقت میں آخرت کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَقْرَأْ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ سورتیں پڑھے، اذا الشمس کورت، اس کی تلاوت کرے، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اور سورۃ الانفطار، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، اور سورہ انشقاق، ان تین سورتوں کو پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا جیسے اپنی آنکھوں سے اس آدمی نے جہنم کا اور آخرت کا، قیامت کا دیدار کر لیا ہے۔ سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے دو موضوعات بیان کیے ہیں، پہلی بات قیامت کے قائم ہونے کا، اور دوسری بات رسالت کی حقیقت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا السماء اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، لوگوں کے نزدیک مال و دولت کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، جس کے ہاتھ میں سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور بڑے بڑے بنگلوں کے چابیاں ہیں، وہ ہر چیز کو پھینک دے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قیامت کے جو ابتدائی مناظر ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا، اور سورۃ الانفطار میں اللہ رب العالمین نے اس منظر کو اس طریقے سے بیان کیا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے بکھر جائیں گے، واذا الجبال واذا البحار فجرت، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں الٹ کر دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور پھر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے اعمال بھیجے ہیں اور کیا وہ پیچھے کر کے آیا ہے۔ اور اللہ نے دوسرے مرحلے کا اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جسم اور روح کو ملا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا اللہ کے دربار میں لے کر کے آیا ہے۔ تو اللہ نے یہ منظر کشی کی ہے قیامت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بھی یہاں پہ ذکر کی کہ یہ قرآن جس کا انکار انسان نے کیا ہے، انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ یقیناً ایک پیغام پہنچانے والے کا قول ہے،
جو بہت ہی معزز ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بڑا مقام اور مرتبے والا ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا جو ساتھی ہے نا نبی، دیوانہ نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور جس جبریل کا تذکرہ ہے اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً اس نے اس جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور وہ ہرگز کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو قرآن کی دعوت سے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، انہو ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے انسان کو جن کلمات، آیات اور الفاظ کے ذریعے جھنجھوڑا ہے، یہ الفاظ اور یہ انداز میری عبرت کے لیے اور میری اصلاح کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا، کس نے تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیا، اور کس نے تمہیں یہ باور کروا دیا کہ اللہ مشکل کشا نہیں ہے، اللہ حاجت روا نہیں ہے، اللہ بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اور کس نے کہہ دیا کہ اللہ کی بندگی نہ بھی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کون ہوں اور میرے تیرے اوپر احسانات کیا ہیں۔ الذی خلقک، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھے درست بھی کیا اور تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ نے جس شکل و صورت میں چاہا تمہیں اس میں جوڑ دیا، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تم تو قیامت کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حالانکہ بلا شبہ تم اس پر نگہبان، اس پر نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، اللہ رب العالمین کے معزز فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں ہر اس چیز کو جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ جو نیک لوگ ہیں وہ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور جو نافرمان ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں قیامت کے دن داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو پتا، کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ قیامت کا دن ہے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کا دن تو وہ ہے جس میں کوئی جان کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، والامر یومئذ للہ، اور کسی کی سفارش اللہ کے ہاں نہیں چلے گی، کوئی بڑے وڈیرے وہاں کوئی اختیار نہیں رکھیں گے۔ یہ دنیا میں جو فیصلے کرنے والے ہیں یہ اپنی قوت فیصلہ کو کھو بیٹھیں گے، والامر یومئذ للہ، اس دن اختیار اور فیصلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہوں گے۔ آگے سورۃ المطففین ہے اور اللہ رب العالمین نے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کا تذکرہ کیا، ویل للمطففین، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے ماپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ پھر سوال کریں گے اور اللہ رب العالمین کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ لیوم عظیم، اللہ نے اس بڑے دن میں ان کو دوبارہ پیدا کرنا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ فرماتے ہیں جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بلا شبہ نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتا کہ سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، اللہ فرماتے ہیں کہ لکھی ہوئی کتاب ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان جو برے کام کرتا ہے اور انسان جب برے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے
अच्छे आमाल का भी उसकी जिंदगी में कोई असर नहीं होता। बाज लोग आपने देखे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, सदकात भी करते हैं, खिरात भी करते हैं, रात का क़याम भी करते हैं, इबादतें भी करते हैं, दुआएं करते हैं अल्लाह से, लेकिन उनकी जिंदगी पे उन नेकियों का कोई असर नहीं होता। वजह क्या है? अल्लाह ने उसका बात का तज़किरा किया, कल्ला बर्रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। वजह यह है कि नाफरमानियों से इनके दिलों के ऊपर जंग लग चुका है, और वो ऐसी जंग की ऐसी तय उसके ऊपर चढ़ चुकी है कि नेकी अगर उस दिल में आना चाहती है तो उस दिल में दाखिल नहीं हो सकती। नेकी का जो असर है वो दिल के ऊपर नुमाया और जाहिर नहीं हो सकता। वजह क्या है? कि दिल जंग आलूद है, और उसके ऊपर गुनाहों का जो जंग है वो चढ़ा हुआ है। इंसान गलती करता है, एक नुक्ता लगता है, फिर गलती करता है, फिर नुक्ता लगता है, यहां तक कि उसका जो दिल है वो नुक्ततुन सौदा, एक एक नुक्ता लग के वो यहां तक कि सारा दिल जब काला हो जाता है, और जब इंसान का सारा दिल काला हो जाता है, फिर नमाजें भी असर नहीं करती, फिर रोजे भी असर नहीं करते, और फिर आलिम की गुफ्तगू भी असर नहीं करती। किसी के सामने जन्नत और जहन्नम के तज़किरे किए जाएं और बड़ी तफसील से भी उनके तज़किरे किए जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसका दिल जंग आलूद हो चुका है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का जो इन्हिसार है वो दिल फरमाया है। इदा सलह सलहल जसदु कुल्लु, दिल सही है तो सारा वजूद सही है, और अगर दिल सही नहीं है तो सारा वजूद जो है वो खराब हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे तज़किरा किया सूरतु अल बुरूज का। आपको पता है कि कुरैश मक्का के ऊपर हर किस्म की तकालीफ थी, और बल्कि कुरैश मक्का की तरफ से मुसलमानों पर तकलीफें थी, और उनका जुर्म यह था कि वो सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करते थे। तो जो खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु पर जुल्म हुए, जो बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु पर जुल्म हुए, जो बाकी मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह मुबारका में मुसलमानों को एक तसल्ली दी, और एक बड़ा पुराना वाक़या जिक्र किया। मेरा ख्याल है हम में से सारे ही उस वाक़े को जानते होंगे। सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस बयान करते हैं, पहले एक बादशाह था और उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो बादशाह ने बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास कोई ऐसा लड़का भेजिए कि मैं उसे जादू सिखा दूं। तो बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेजा, वो उसको जादू सिखाता था। उस लड़के की आमदोरफ्त की राह में एक राहिब ईसाई रहता था। वो लड़का उसके पास बैठ जाता, और उस वक़्त ईसाइयत जो थी ना वो दीन था, यानी इस्लाम नहीं था, तो ईसाइयत ही मजहब बरहक था। इस जमाने में ईसाई मजहब बरहक नहीं है। तो उस वक़्त वो ईसाई जो आलिम था, राहिब, वो हक पर था, और जादूगर जो था वो वैसे जादू सिखाता था उसे। तो होता ये था कि रास्ते में जब ये लड़का जो बड़ा ज़हीन था, जब वो उस जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक राहिब पड़ता, तो ये थोड़ी देर उसके पास बैठ जाता। अब इस आदमी ने, बच्चे ने क्या किया कि जादूगर से भी सीखना शुरू कर दिया और राहिब से भी दीन को सीखना शुरू कर दिया। और इसमें एक प्लानिंग की कि अगर वो जादूगर के पास लेट पहुंचता, चूंकि रास्ते में तो राहिब से इल्म सीखता था, तो वो कह देता मैं घर से लेट निकला हूं, और बसा औकात अगर वापसी पे वो आता, घर लेट पहुंचता, तो घर वालों को ये कहता कि मैं आज मुझे ताखीर हो गई थी। तो इस तरीके से ये काम चलता रहा, और बहुत वक्त जो है वो गुजर गया। एक दफा हुआ ये कि जादूगर, हुआ ये कि रास्ते में एक बड़ा दरिंदा था जिसने लोगों की आमदोरफ्त को रोक रखा था। लड़के ने और लड़का था और बच्चा था, वो बहुत अच्छे तरीके उसके पास नहीं थे कि वो ये पहचान कर सके कि सही क्या है गलत क्या है। तो लोग उस जानवर से परेशान थे। तो लड़के ने कहा कि आज जो दिन है ना, मैं ये देखूंगा कि जादूगर बरहक है या राहिब बरहक है। तो उसने एक पत्थर लिया और कहा, अल्लाह अगर राहिब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज्यादा पसंद है ना, तो इस पत्थर के जरिए इस जानवर को कत्ल कर दे और लोग गुजरना शुरू कर दें।
हुआ ये कि जैसे उसने पत्थर मारा, जानवर मर गया और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहिब के पास आया और उसको सारा हाल बताया कि मैंने आज ऐसा किया है। वो बोला, बेटा तुझसे एक बड़ा काम हो गया है और तेरा रुतबा, मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा हो चुका है। अनकरीब अब तुझे आजमाया जाएगा। फिर अगर तुझे आजमाया जाए तो तुमने मेरा नाम नहीं बताना कि मैं कौन हूं और किसने तुम्हारी तरबियत की है। इस लड़के का ये हाल था कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता था, हर किस्म की बीमारी का इलाज कर देता था। यानी जो बीमारी और मसला इसके पास आता था, ये अल्लाह के हुक्म से उसको दुरुस्त कर देता था। ये हाल जब बादशाह के मसाहिब, जो कि एक अंधा हो गया था, तो उसने सुना, तो वो लड़के के पास बहुत से तोहफे तहाइफ लेकर के आया और ये कहा कि ये सब माल तेरा है, अगर तू मुझे अच्छा कर दे, मैं आंखों से नबीना हूं। तो लड़के ने कहा, मैं किसी को अच्छा नहीं करता, अच्छा करना तो अल्लाह का काम है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और अल्लाह तुम्हें बेहतर कर देगा। वो वजीर अल्लाह पर ईमान लाया तो अल्लाह ने उसे बेहतर कर दिया। वो बादशाह के पास गया और उसके पास जैसा बैठा, जैसे पहले बैठता था बैठा। बादशाह ने कहा कि तेरी आंख किसने रोशन की? वजीर बोला कि मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा, मेरे अलावा तेरा मालिक कौन हो सकता है? वजीर ने कहा कि मेरा और तेरा मालिक अल्लाह है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने पकड़ा और उसको सजा देना शुरू की, यहां तक कि उसने उस लड़के का नाम बता दिया जो इल्म सीख रहा था। वो लड़के के पास आए और लड़के को बुलाया। बादशाह ने उससे कहा कि बेटा, तू जादू में इस दर्जे को पहुंच चुका है कि तू अंधे को और बरस के मरीज को तू तंदुरुस्त कर देता है और बड़े बड़े काम करता है। वो लड़का बोला कि मैं तो कुछ नहीं करता, सारा कुछ ही अल्लाह करता है। बादशाह ने उससे पकड़ा और मारा कि मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? तो उसने उस राहिब का नाम बता दिया। राहिब पकड़ लिया गया। उसने कहा कि तू अपने दीन से फिर जा। उसने ना मानने पर बादशाह ने एक आरा मंगवाया और उस राहिब की मांग पर रख करके उसे चीर डाला, यहां तक कि वो दो टुकड़े हो गया। फिर वो वजीर को बुलाया गया और उससे कहा कि अपने दीन से फिर जा। उसने मानने से इनकार किया, आरा मंगवाया और चीर की जगह पर रख करके दो टुकड़ों में उसे भी तकसीम कर दिया गया। और बादशाह ने अपने लड़के को अपने चंद नौजवानों के हवाले किया और कहा कि फुला पहाड़ पर इसे ले जाओ, चोटी पे चढ़ करके इसे नीचे धक्का दे दो और उससे पहले पूछो कि अगर तू अपने दीन से बाज आता है तो हम तुझे छोड़ देंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम तुम्हें चोटी से जमीन पर गिरा देंगे। हुआ ये कि लड़के ने अल्लाह से दुआ की, और दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मकफिनीहिम बिमा शीता, ऐ अल्लाह ये सारे मेरे खिलाफ हो चुके हैं, तू मेरे मुकाबले में इनसे काफी हो जा। अब हुआ ये कि पहाड़ पर जितने भी लोग लेकर के गए थे वो लोग गिर पड़े और लड़का जो है वो खुद बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने पूछा कि तेरे साथी कहाँ हैं? उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया। बादशाह ने कुछ और लोग लिए और कहा, इसे कश्ती में ले जाओ, दरिया के अंदर जाके इससे सवाल करो, अगर दीन को छोड़ता है तो ठीक है, वगरना इसे दरिया में धकेल देना। वो लोग उसको ले गए। लड़के ने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाहुम्मकफिनी बिमा शीता, ऐ अल्लाह तू मेरे मुकाबले में इन मुझे इनके मुकाबले में काफी हो जा। हुआ ये कि कश्ती जो है वो उल्टी और लड़के के सिवा सारे जो साथी थे वो डूब गए और लड़का जिंदा बच गया। बादशाह के पास आया। बादशाह ने कहा कि तेरे साथी की तरह? कहा, अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया है। बादशाह ने कहा कि तू तो सब लोगों को मारता चला जा रहा है और फिर एक तरीका जो है, मुझे कोई ऐसा तरीका बता कि मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं। तो लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें जो तरीका बताऊंगा उसके अलावा तू किसी तरीके से मुझे कत्ल नहीं कर सकता, और तरीका यह है कि मुझे एक चटियल मैदान में जमा करो और मुझे एक लकड़ी पर सूली पर चढ़ाओ और फिर मेरे तुरकज से एक तीर लेकर के कमान के अंदर रख करके फिर आपने कहना है कि मैं अल्लाह के नाम से
جو اس لڑکے کا مالک ہے، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا مالک اور بادشاہ ہے، میں اس کے نام سے تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ نے لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکا دیا۔ پھر اس کے ایک تیر لیا گیا اور تیر کمان کے اندر رکھ کر کے یہ کہتے ہوئے مارا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور بالآخر وہ مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تمام کے تمام جو لوگ وہاں موجود تھے، ان کی اکثریت جو تھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لڑکے کے اللہ پر، مالک پر ایمان لے آئے۔ اور بادشاہ اس سے بڑا ناراض ہوا کہ میں نے تو لڑکے کو قتل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی جو دعوت ہے وہ لوگوں تک نہ پھیل سکے، اور اب تو سارے لوگ ہی لڑکے کے اللہ کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ اور اس نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم ہے جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، لوگ تو ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکائی گئی، اور کہا گیا کہ ہر اس شخص کو جو اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لایا ہے، خندقوں کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت بھی آئی جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، اور اس عورت نے آگ میں گرنے سے جب تردد کیا تو وہ دودھ پیتا جو بچہ تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ صبر کر، تو سچے دین پر ہے اور اس آگ میں کود جا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر کیے، حاذر ہونے والے کی، اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے گا، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، مارے گئے اس خندق والے، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، جو سراسر آگ تھی اور ایندھن تھا، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس پر جو ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم گواہ تھے۔ وما نقموا منہم، اور انہوں نے کسی چیز کا بدلہ ان لوگوں سے نہیں لیا، وجہ کیا تھی؟ الا ان یؤمنوا، کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، العزیز الحمید، جو اللہ عزیز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین نے تسلی دی ان اہل ایمان کو جو مکہ مکرمہ میں تھے اور جن کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور جن کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر کے مخالف سمت پر اونٹوں کو دوڑا دیا جاتا تھا۔ اللہ نے تسلی دی، کوئی بات نہیں، اہل ایمان پر ایسے دور بھی گزرے ہیں اور اہل ایمان پر ایسے وقت آئے ہیں کہ ان کو خندقوں میں ڈالا گیا، لیکن ان کے ایمان جو تھے وہ متزلزل نہیں ہوئے، وہ کمزور نہیں پڑے۔ آگے اللہ نے انسان کی حقیقت کا تذکرہ کیا، سورۃ الطارق ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے کوئی طاقتور نہیں ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ہمیش ہمیش رہے گا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اسے لگتا ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلق من ماء دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، وہ اللہ اسے لوٹانے پر، نئے سرے سے پیدا کرنے پر اور دوبارہ پیدا کرنے پر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ قادر ہے۔ آگے سورۃ الغاشیہ، نماز جمعہ میں جس کی آپ قرات سنتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات کا تذکرہ کیا کہ محنت سے پہلے اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی محنت کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی منزل متعین کریں کہ میری منزل ہے کیا۔ ایک آدمی کراچی جانے کے لیے فیصل آباد کی گاڑی میں بیٹھ جائے گا تو وہ منزل تک تو نہیں پہنچے گا، تھکاوٹیں بھی ہوں گی، پیسے بھی لگیں گے، وقت بھی صرف ہوگا، لیکن وہ کراچی نہیں پہنچ پائے گا۔ ہم اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور صدقات و خیرات کرتے ہیں، اگر منزل اور مقصد اللہ کی رضا ہے تو ہمیں وہ نصیب ہو جائے گا، اور اگر لوگوں کو دکھلاوا ہے اور منزل یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، منزل یہ ہے
کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے اور لوگ کہیں کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر قیامت کی نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کر کے تھک جانے والے ہوں گے، لیکن ان کی محنتیں غلط ہوں گی، ان کی محنتیں اللہ کی رضا والی نہیں ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس سب کے باوجود کہ وہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، پیشانیوں پہ نشانات پڑے ہوں گے، سجدے کے نشانات ہوں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو، کیونکہ ان کی منزل متعین نہیں تھی اور اللہ کی رضا نہیں تھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اللہ کائنات کو پیدا کر کے اور اس زمین کو بنا کر کے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انسان جو کرتا ہے اللہ کی پوری اس کے اوپر نگرانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارم ذات العماد، عاد کا جو ارم قبیلہ تھا، جو ستونوں والے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اللہ نے اس جیسے لوگ کبھی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے، وہ ایسے لوگ تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اللہ رب العالمین فرماتے سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراش کر کے اپنے گھروں کو بنا دیا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں میں گاڑ کر کے وہ فرعون جو لوگوں کو سولی پہ چڑھا کر کے کیلوں سے ان کو ٹھونس دیا کرتا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے شہروں میں حد سے بڑھنے والے کام کیے تھے، جو حد سے بڑھ گئے تھے، فاکثروا فیہا الفساد، بہت زیادہ فسادی تھے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا پھر کوڑا برسایا تھا۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا جو رب ہے وہ گھات میں ہے، اور اللہ میرے اور آپ کے بارے میں گھات میں ہے، کسی وقت بھی کسی انسان کو اللہ رب العالمین پکڑ سکتے ہیں اور اس کو دبوچ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے کسی عذاب کو مسلط کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین، بلکہ اللہ ہم سے کبھی بھی غافل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا انسان کی زندگی میں کچھ آزمائشیں آتی ہیں اور انسان کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ جب کسی انسان کو کوئی آزماتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین اسے کوئی عزت دے دیتا ہے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے اور اللہ نے میری عزت نہیں کی، میری اللہ رب العالمین نے میری توہین کی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ فرماتے تم بھی تو یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت بھی نہیں دیتے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھیے گا، بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور سمجھنی چاہیے۔ یہ جو کھانا کھلانا ہے، یہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں نا شریعت کے، بہت بڑے بڑے اعمال ان میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے 3 مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا نا جہنم میں کیوں آئے ہو، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم مسکین کو نہ کھانا کھلاتے تھے اور نہ کھانا کھلانے پر کسی اور کوئی رغبت دیتے تھے، یعنی میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، کسی میرے بھائی کے پاس طاقت ہے تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، اور بلکہ یہ غریب آدمی اس کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے ان لوگوں کے اس عذر کا تذکرہ کیا، لا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے کسی کو، یعنی خود بھی نہیں کھلاتے تھے اور کسی کو بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ جہنمیوں کا ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ فرماتے تم تو میراث کھا لیا کرتے تھے، تم تو وراثت کھا لیا کرتے تھے اپنی بہنوں کی، اپنے چھوٹے بھائیوں کی۔ بڑا جو بھائی ہوتا ہے بسا اوقات وہ ساری وراثت کو ہڑپ کر لیتا ہے، چھوٹوں کو بھی نہیں دیتا، بہنوں کو بھی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے تم تو لمبی چوڑی وراثت کو کھا لیا کرتے تھے، اور
वतुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा, और तुम तो माल से हद से ज्यादा बढ़ने वाले, मोहब्बत करने वाले थे, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे तज़किरा किया, वहदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को ना दो रास्ते दिखा दिए हैं। फलक्तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा, फिर भी वो मुश्किल घाटी में न घुसा। और तुझे किसने मालूम करवाया कि मुश्किल घाटी है क्या? वो गर्दन छुड़ाना है, या किसी भूख वाले दिन में किसी गरीब को खाना खिलाना है, या किसी कराबत वाले यतीम को खाना खिलाना है, या मट्टी में मिले हुए किसी मिस्कीन इंतहाई गरीब को खाना खिलाना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तज़किरा किया है। और इस सूरह मुबारका में मिस्कीन और गरीब और यतीम को खाना खवा खिलाने के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरगीब दी है। अल्लाह ताला ने आगे तज़किरा किया, और कुरान मजीद में अल्लाह ने जो ये अंदाज इख्तियार किया, ये पूरे कुरान में नहीं है। अल्लाह वैसे किसी चीज की कसम उठा के कोई बात करे, अल्लाह फिर भी सच्चा है। और अगर अल्लाह कसम ना उठाए, अल्लाह फिर भी सच्चा है। अल्लाह झूठ नहीं बोलते। लेकिन अल्लाह ने ये वाहिद कुरान मजीद का मकाम है कि अल्लाह ने 11 कस्में उठाई। अल्लाह एक कसम उठाता और बात करता, अल्लाह की बात, वमन अस्तक़ मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्तक़ मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़ के कोई बात में सच्चा नहीं है। लेकिन ये सूरह शम्स, अल्लाह ने 11 कस्में उठा करके एक बात का तज़किरा किया, वश्शम्सि वदुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की, वल क़मरि इज़ा तलाहा, और कसम है चांद की और जब वो उसके पीछे आए, वन नहारी इदा तजल वन नहारी इदा जल्लाहा, और कसम है उस दिन की जिस दिन जब वो सूरज को जाहिर कर देगा, वल्लैल इदा यग़शाहा, और कसम है उस रात की जब वो सूरज को ढांप ले, वस्समाई वमा बनाहा, और कसम है आसमान की और उस जात की जिसने उसे बनाया है, वल अर्द वमा तहाहा, और जमीन की कसम और उस जात की जिसने उसे बिछाया है, व नफ्सिन वमा सव्वाहा, और नफ्स की कसम और उस जात की कसम जिसने इसे ठीक बनाया है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसमें नाफरमानी और उसकी परहेजगारी की पहचान उसके दिल में डाल दी है। कद अफलह मन ज़क्काहा, अल्लाह ये 11 कस्में उठाने के बाद फरमाते हैं, कामयाब वो हो गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया गुनाहों से, नाफरमानियों से, अदावतों से, बगावतों से, अल्लाह की नाफरमानियों से। वक़द खाब मन दस्साहा, और यकीनन वो नामुराद हो गया जिसने इसे मट्टी में डुबा दिया और मट्टी में खाक बना दिया, इसे जमीन पर ही लगा लिया। वो आदमी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, नाकाम है, नामुराद है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान जिंदगी और तंग जिंदगी के कुछ उसूल बयान किए हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए, वन नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की जब वो रोशन हो जाए, वमा खलक़ ज़कर वल उनसा, और उसकी जो उसने पैदा किया नर और मादा, इन नसायकुम लशत्ता, तुम्हारी जो कोशिशें हैं ना वो मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अम्मा मन अता वत्तक़ा, जिसने अल्लाह के रास्ते में दिया और सदका किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा, और जिसने अच्छी चीज जो है आसान रास्ते के साथ, अल्लाह फरमाते हैं हम उसे सहूलत देंगे। व अम्मा मन बखिल वस्तगना, वो आदमी जिसने बुखल किया और वो अल्लाह से बेपरवाह हो गया। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने सच्ची बात और अच्छी बात को झुटला दिया। फसन यस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसे मुश्किल रास्ते की तरफ सहूलत देंगे। तो अल्लाह ने यहाँ उसूल बयान किए हैं कि मेरी कामयाब जिंदगी के पीछे किरदार क्या होना चाहिए। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में सदका देता है, वो आदमी जो अल्लाह से डरता है, अच्छी बातों की तस्दीक करता है, अल्लाह फरमाते हैं उसकी जिंदगी और आखिरत आसान है। और वो आदमी जो बुखल करता है, वो आदमी जो अल्लाह से बेपरवाह हो जाता है, जो अच्छी बातों का इनकार कर देता है, अल्लाह फरमाते हैं हम उसके लिए मुश्किल रास्ते जो हैं वो उसको उन रास्तों के ऊपर चला देते हैं। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया, मुश्किल हालात में भी, जब आप बहुत मुश्किल हालात में होते हैं और बहुत परेशानियां होती हैं, और मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में ऐसे औकात, लम्हात आए भी थे, मुमकिन है आज भी हों, और मुमकिन है कि कल को भी ऐसे कोई हालात पैदा हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सूरह मुबारक नाजिल फरमाई, इस पारे में, जो मेरी और आपके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन सकती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस अंदाज में सूरह मुबारक को जिक्र किया, वो अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है।
اور جس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے سورہ مبارکہ میں، وہ شخصیت بھی بہت مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ایسے حالات آئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ کے ساتھ تسلی دی، اور جن الفاظ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بڑھائے، وہ بڑے قیمتی الفاظ بھی ہیں اور بڑے خوبصورت بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی منقطع ہو گئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا، بلکہ وہ کبھی تو کہتے تھے کہ شاید شیطان تمہارے پاس وحی لے کے آتا ہے، اور اللہ ہی لے کے آتا ہے تو اب کیوں نہیں لے کے آتا؟ کیا اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے یا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ جس بندے کو یہ کہہ دے کہ نہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ میں تیرے سے ناراض ہوا ہوں، اس نبی کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی پہلے جو تیرے معاملات تھے، اللہ نے جب آپ کو نبی بنا دیا تو اب جو آپ کی صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا تو تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو عطا کروں گا اور اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ فرماتے ہیں کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی؟ کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں تھے؟ بچپن میں آپ کے والد انتقال نہیں کر گئے تھے؟ ماں فوت نہیں ہو گئی تھی؟ دادا بھی چلے گئے تھے؟ چچا بھی چلے گئے تھے؟ تو کوئی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو جگہ دی ہے۔ اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ فرماتے ہیں آپ راستے سے بھی ناواقف تھے، یعنی ہدایت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں آپ تنگ دست تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو پیسے دے دیے، ہم نے آپ کو مال و دولت دے دیا، اور مزید بھی آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری، آپ نے محتاجی کی زندگی گزاری، جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ مکہ والوں کی چند پیسوں کے عوض بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور آپ یتیم تھے اور والدین کے سایہ شفقت سے محروم تھے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چونکہ آپ یتیم رہ چکے ہیں نا، تو میں آپ کی وجہ سے یہ ایک اصول بنا دیتا ہوں کہ جو حالت میرے نبی نے گزاری ہے، جو بھی اس دنیا میں یتیم ہوگا، اللہ نے قانون بنا دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر سختی نہ کرو، یتیم کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی اللہ فرماتے میرا نبی بھی یتیم تھا، اور نبی کی یتیمی کی وجہ سے جس آدمی کو بھی یتیمی نصیب ہوگی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر سختی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نبی کبھی محتاج تھا اور کبھی نبی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ غریب تھا، لہذا جو بھی اس دنیا میں غریب ہے اللہ فرماتے ہیں وہ مانگنے والا ہے، وہ سوال کرنے والا ہے۔ نبی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دینا چاہیے دیں، آپ کو لگتا ہے نہیں دینا چاہیے نہ دیں، لیکن سائل کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اسے برا بھلا کہنا، اللہ فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کبھی یہ حالت میرے نبی کی تھی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے اب آپ کو نعمت دے دی ہے نا، آپ نبی بن گئے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، مقام ہے، منصب ہے، بادشاہت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے جو اللہ آپ کو دیتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، اسے چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑی رکھے، اچھے مکان میں رہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اظہار کیسے کیا کہ آپ نے
ایک حج پہ 100 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیے۔ آگے سورۃ الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور جو بوجھ تھا وہ نہیں اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند نہیں کر دیا۔ نبی کا ذکر کس مجلس میں نہیں ہوتا؟ کوئی قرآن اور حدیث کی مجلس ہو، کوئی عالم گفتگو کرے، میں ایک مبارک جگہ پہ بیٹھا ہوں اور ایک مبارک مجلس میں بیٹھا ہوں، آپ یقین کریں کوئی دنیا کا عالم بھی جب منبر پر بیٹھے گا اور وہ جمعہ پڑھائے گا یا گفتگو کرے گا، جب تک نبی کا تذکرہ نہیں ہوگا وہ مجلس پوری نہیں ہو سکتی، اور وہ گفتگو ناتمام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ 1450 1500 سال بیت گئے اور نبی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن نبی کا تذکرہ ہر روز ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ ہر مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو اس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور وضو کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں نبی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو نبی کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے۔ کس جگہ پہ نبی کا تذکرہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ نبی کا بیٹا نہیں ہے، اور نبی جیسے اس دنیا سے جائیں گے اور نبی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، اگر تمہیں بیٹا نہیں دیا نا جو تمہارے نسب کو زندہ رکھتا ہے، ہم تجھے نام ہی ایسا دے دیں گے کہ ہر جگہ پہ تیرا ذکر بلند ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت اصول بیان کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جب انسان کو تنگی آتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اس تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اللہ نے کہا نہیں، ثم ان مع العسر یسرا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، تنگی کے بعد آسانی نہیں ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگیاں آتی ہیں لیکن اللہ نے ان کے ساتھ ہی آسانیوں کے کچھ راستے دیے ہیں۔ میں اگر ان راستوں کو اختیار کر کے اس آسانی کو حاصل نہیں کرتا تو میرا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب فارغ ہوں تو محنت کرنی ہے، اور محنت کیا کرنی ہے کہ اپنے رب کی طرف آپ نے رغبت رکھنی ہے۔ آگے سورۃ عادیات ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ عادیات میں ایک بڑے خوبصورت جانور کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھوڑے کا تذکرہ کیا۔ گھوڑا جو ہوتا ہے نا، گھوڑا جو ہے مالک اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب سارا دن اور ساری زندگی گھوڑے کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے مالک، اور جب وہ جہاد کا وقت آتا ہے نا، لڑائی کا، تو مالک اپنے جب گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس گھوڑے کو میدان مقتل میں اتار دیتا ہے، تو گھوڑے نے کبھی انکار تو نہیں کیا اپنے مالک کا کہ میں اس راستے پر نہیں جاؤں گا جہاں تیر اور تلوار چل رہے ہیں، بلکہ گھوڑا اپنی مالک کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو میدان مقتل میں اتار دیتا ہے۔ تو اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا بھی تو مالک اللہ ہے، اور اللہ اپنے انسان کو جب یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دین کے راستے پر لگاؤ، تو جو گھوڑا ہوتا ہے وہ تو اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، انسان اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ انسان کو اس گھوڑے سے سبق سیکھنا ہے جو اپنے مالک کے کہنے پر تیر تلوار کی جگہ پر بھی اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ بالآخر بسا اوقات گھوڑا مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس بات سے پرواہ نہیں کرتا۔ تو انسان کیوں پرواہ کرتا ہے کہ میں اگر دین پر چلوں گا، دین کے راستے پر چلوں گا، مشکلات آئیں گی، مجھے نہیں دین کے راستے پر چلنا۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کے لیے اگر انسان کو کچھ جانور بھی ملتا ہے تو اس سے انسان کو سیکھنا چاہیے۔ خسارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں،
اور لوگوں کی حق کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، کچھ لوگ مال کی بنیاد پہ بڑا تکبر کرتے ہیں اور مال دار ہونے کی وجہ سے غریبوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت زیادہ تانا دینے والے، عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کمایا، جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ گمان کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے اس کا مال جو ہے نا اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ جو پیسے ہوتے ہیں نا ان کے نیچے ٹائر ہوتے ہیں، اور جب پیسے آتے ہیں تو ان کو ٹائر لگے ہوتے ہیں، اور وہ جب جاتے ہیں تو نظر بھی نہیں آتے، لیکن اسے کیا لگتا ہے کہ اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ فرماتے ہیں وہ حطمہ جو جہنم کی ایک وادی ہے نا اس میں پھینکے جائیں گے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی ایسی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر جھانکتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی لمبے لمبے ستونوں میں، وہ ایسی آگ ہوگی لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ اللہ جب اس میں ان مالداروں کو پھینکے گا، اور جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے اور جمع کر کر کے رکھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو پھینکیں گے حطمہ میں، جس کی آگ کو ساری طرفوں سے اور ہر طرف سے اس کو بند کیا ہوگا، اس میں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پھینکیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے عرب لوگ اپنے بت خانوں میں میلے لگاتے تھے، اور قریش مکہ بیت اللہ کے نام پر میلہ لگاتے تھے، اور یہ مذہبی میلے عرب کی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ یمن کے ایک بادشاہ نے دنیا کی تجارت کا رخ عرب سے موڑ کر کے اس نے سوچا کہ میں یمن کی طرف کرتا ہوں، اور اس نے سوچا کہ وہاں پہ جو بیت اللہ ہے نا مجھے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، تاکہ وہ جو ایک لوگوں کا مرکز ہے اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور بہت بڑی تجارت ہوتی ہے، تو میں ان ساری چیزوں کو ختم کر دوں گا۔ وہ ہاتھیوں کا ایک لاؤ لشکر لے کر کے آیا تھا، اور ایک بہت بڑا اس کے لشکر ترتیب دیا تھا اور تشکیل دیا تھا، اور بالآخر وہ آتے آتے کعبۃ اللہ کے اوپر جب اس نے حملہ کرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس کعبۃ اللہ کی جو حفاظت ہے وہ ابابیل سے کروائی۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غزہ میں، فلسطین میں اور کئی سارے ممالک میں جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ ویسے مدد کیوں نہیں کرتا جیسے اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں اپنے گھر کی تھی۔ اور آج بھی اگر کعبۃ اللہ کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ ان دنوں بھی پیچھے کر کے بھی ایسی کوئی خبر سننے میں آئی، تو اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائیوں، اس وقت جو مسلمان تھے نا وہ بڑے نہ ہونے کے برابر تھے، یعنی جو اللہ کو ماننے والے تھے۔ اب اللہ کو ماننے والے مسلمان تو کروڑوں میں، اربوں میں ہیں، تو اگر اللہ اب مدد نہیں کر رہا، یہ میری آپ کی آزمائش، امتحان ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وگرنہ اللہ کے لیے، اللہ جب کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے نا تو اللہ پھر کر کے دکھاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، تورات، زبور، انجیل، اللہ نے ان کی حفاظتیں لوگوں کو دیں اور ان میں تعریف ہوئی، اور قرآن کی حفاظت جب اللہ نے اپنے ذمہ لی تو قرآن میں آج تک کوئی تعریف نہیں کر سکا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکا، کسی چیز کو نکال نہیں سکا۔ ایک ایک لفظ ویسے موجود ہے جیسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ تو اللہ اگر ایسے اپنے گھروں کی حفاظتیں کرنا چاہے، اللہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظتیں کرنا چاہے، اللہ تو کر لیتا ہے اور اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ جب نہیں کرتا تب ہمارا امتحان لیتا ہے کہ میرے بندے جو مسلمان ہونے میں، مومن ہونے میں بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ در حقیقت اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا تھا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے نہیں بھیجے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پکی ہوئی مٹی کے جو پتھر تھے وہ ان کے اوپر جب پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف ماکول، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے جو بھوسا ہوتا ہے اس کی طرح، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بنا دیا۔
راکھ کر دیا، ان کے جو بڑے بڑے ہاتھی تھے اور بڑا ایک لشکر تھا، اللہ رب العالمین نے سب کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، جو بھی اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑی تجارت تھی، اور پورے عرب میں قریش کی عزت بھی تھی، اور عزت کس لیے تھی؟ بڑے مال تھے ان کے پاس، بڑی دولت تھی، اور اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی وجہ سے نا ان کا ایک احترام بنایا تھا، اور وہ راستے ہمیشہ سے امن والے ہیں، یہ اپنی مرضی سے شام جاتے واپس آتے، چور ڈاکو کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ قریشی تھے، اور قریش ایک بڑا خاندان تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا قریشیوں کو بتایا کہ ایلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب جب اللہ نے گرمی اور سردی میں آپ کے لیے تجارت کو آسان کر دیا ہے تو آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اللہ نے جب آپ کے راستوں کو آسان کر دیا ہے، آپ کو خوف سے، آپ کو بھوک سے اللہ نے جب امن دیا ہے، تو اللہ کی عبادت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ میرے آپ کے لیے پیغام یہ ہے، جس قدر پیسے زیادہ ہوں، جس قدر بے خوفی ہو، اور جس قدر میری زندگی میں امن ہو، اور جس قدر اللہ رب العالمین نے مجھے صحت دی ہو، مجھے اسی قدر اللہ کی عبادت زیادہ کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو نہ ماننے والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے نا، یہ آخرت کو نہیں مانتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ بھی آخرت کو نہیں مانتا۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز میں غافل ہیں اور جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام جو برتنے کی چیزیں ہیں نا، عام استعمال ہونے والی، ان کو بھی روک لیتے ہیں، لوگوں کو نہیں دیتے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے سمجھنے والی۔ بسا اوقات کوئی آدمی میرے سے کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ بڑی عام سی چیز ہے، مثال کے طور پہ پینسل ہے، کسی نے آپ سے کہا یار یہ پینسل دینا، تو آپ کہتے نہیں میں نے نہیں آپ کو دینی۔ عام برتنے کی جو چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں یمنعون الماعون، عام جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ بھی کسی کو نہیں دیتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، کوئی چیز نہیں کسی کو دیتے۔ اب تو حالات بڑے بہتر ہو گئے، جب یہ لوگوں کے گھروں میں فریجیں نہیں ہوتی تھی، تو کوئی بندہ کسی کے پاس ٹھنڈا پانی مانگ لیتا تھا تو وہ بڑی عجیب بات ہوتی تھی کہ نہیں دینا آپ کو۔ تو یہ عام جو برتنے والی چیزیں ہیں، عام استعمال ہونے والی، اللہ نے آخرت کا انکار کرنے والے لوگوں کے تذکرے میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو عام چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے نا، یہ بھی آخرت کو نہیں مانتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور سبق دیا کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں نا، نیکی کے بعد آپ کو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد چوڑا نہیں ہونا چاہیے، نیکی کرنے کے بعد تکبر نہیں کرنا چاہیے، نیک کام کرنے کے بعد دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیکی کے کام کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا تو پھر اللہ سے قبولیت کی دعا کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال کی محنت تھی نا، آپ نے اسلام لوگوں تک پہنچایا، اور وہ ذمہ داری جب پوری ادا کر لی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور جب لوگ اسلام کی طرف آئیں گے اور اسلام پھیل جائے گا، آپ کی دعوت پوری ہو چکی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا زندگی میں کام پورا ہو جائے نا، محنت مزدوری کرتا تھا وہ کام پورا ہو گیا، ایک کاروبار تھا وہ بچوں نے لے لیا، اور ایک سروس کرتا تھا اب وہ اس میں ریٹائرمنٹ اس کو مل گئی ہے، اب اس بندے کو چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے استغفار اور اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے استغفار میں اس بندے کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب بھی انسان فرصت کے لمحات جب اس کو ملتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ آگے سورۃ الاخلاص ہے، قرآن مجید کی بڑی عظیم
اور بڑی مبارک اور بڑی معنی خیز یہ صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اپنا تعارف کروایا، یہ اللہ کے تعارف کی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں ہے، تین اللہ نہیں ہے، ہر کلومیٹر پہ جو مرنے والا بابا ہے وہ اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سے کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور نہ کسی کو اللہ کو کسی کی پریشانی بھی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ میری بہت سی مجبوریاں ہیں، اور مجھے لوگوں سے واسطے راستے پڑتے ہیں، لوگوں کی جو میرے اوپر احسانات ہیں ان کے بغیر میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی جنا ہے، اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کا ہم پلہ بھی نہیں ہے، کوئی اللہ رب العالمین کا ہم پلہ نہیں ہے، اور کوئی اللہ رب العالمین کے برابر نہیں ہے، اور کوئی اللہ رب العالمین کے برابر کا شریک نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے کسی جگہوں پہ یعنی ایک ہی جگہ پہ اللہ لکھا ہوتا ہے، یعنی بسا اوقات تو بعد لوگوں نے یا اللہ اور یا رسول اللہ یہ برابر برابر لکھا ہوتا ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک طرف اللہ لکھتے ہیں اور ایک طرف محمد لکھتے ہیں، اور سندریاں ہوتی ہیں گھروں میں لگی ہوئی۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، کبھی بھی نبی کا جو نام ہے نا وہ اللہ کے نام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ سے چھوٹے ہیں، اور اللہ جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، اور لوگوں میں نبی سب سے بڑے ہیں، تو نبی کا نام جو ہے نا وہ اللہ کے نام کے برابر بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ محمد، اللہ محمد ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں، اور بعض صوفیاء نے یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ نبی جو ہے نا یہ در حقیقت اللہ ہی ہے، تو یہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ محمد، اللہ ہی محمد ہے، تو اللہ محمد نہیں ہے اور محمد اللہ نہیں ہے۔ یہ دونوں نام جو ہم بسا اوقات برابر لکھ دیتے ہیں، اللہ محمد برابر برابر، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے برابر تو کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی برابری کسی چیز میں ہو نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہر تھی، خاتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے تھے، اور اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ترتیب بڑی خوبصورت تھی، سب سے نیچے محمد، در اس کے اوپر رسول، اور اس کے اوپر جا کے لفظ اللہ، محمد رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی کہ اللہ کا جو نام ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور اس کے نیچے رسول کا نام ہے، تو اللہ کے برابر تو رسول نہیں ہو سکتا، اللہ کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کے برابر کوئی پیر نہیں ہو سکتا، کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا نبی کا جو نام ہے وہ اللہ رب العالمین کے جن لوگوں نے برابر لکھ دیا ان سے غلطی ہوئی۔ اگر وہ اس چیز کو نہیں جانتے تو انہیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے آخری دو صورتیں 23ویں پارے کی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، دشمنان جو تھے نا، جو دشمنان اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر انہوں نے جسمانی تشدد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جسمانی تشدد کیا، آپ کے لیے کھانے بند کیے گئے، شیب ابی طالب میں آپ کو معصور کیا گیا، تو سارے طریقے اختیار کر لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم نبی کے اوپر نا ایک حملہ اور کریں گے، اور وہ حملہ کیا ہے کہ ہم جادو کریں گے۔ لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کر کے اس نے جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے، وحی کے معاملے میں نہیں، وحی کی باتیں آپ کو ویسے ہی یاد ہوتی تھیں، اور وہ چونکہ اس کی حفاظت تو اللہ نے لی رکھی تھی، البتہ جو دنیاوی معاملات تھے، گھریلو معاملات جو تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے آخری دو صورتیں جو ہیں وہ نازل فرمائی، اور ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دم کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس سے مسلمانوں کو شفا یاب فرمایا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، شیطانی حملے ہوتے ہیں، اور ہم راکی ڈھونڈتے ہیں، کوئی راکی مل جائے جو دم کرنے والا ہو، پھر وہ ایسے ایسے راکی آپ کو ملتے ہیں جو آپ کے ایمان سے بھی کھیلتے ہیں، آپ کے پیسوں سے بھی کھیلتے ہیں، آپ کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں، اور
فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو ہوا تھا تو اللہ خود سے نبی کا علاج کر دیتے، تو اللہ کے لیے مشکل تھا کہ کوئی آسان کام تھا؟ یہ اللہ کے لیے مشکل تو نہیں تھا نا کہ اللہ اپنے نبی کو خود ہی ٹھیک کر دیتے، یہ اللہ کے اختیار میں تھا، اللہ کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آخری دو صورتیں نازل کر کے نبی سے کہا کہ آپ نے اپنا علاج خود سے کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کے ذریعے اپنا علاج کیا۔ آج بھی جن لوگوں کو ایسے مسائل ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ راقیوں کے پاس جائیں، میں دم کروانے کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن دم کے جو مروجہ طریقے ہیں میں ان کو کبھی بھی جائز نہیں سمجھتا۔ آپ جب تک خود سے اپنا علاج نہیں کریں گے، دیکھیں ایک آدمی کو مسئلہ ہے اور وہ خود سورۃ الفلق ناس نہیں پڑھ سکتا، سورہ اخلاص نہیں پڑھتا، سورۃ الکافرون نہیں پڑھ سکتا، وہ آیت الکرسی نہیں پڑھتا، وہ آخری دو آیتیں سورۃ البقرہ کی نہیں پڑھتا، پھر عالم بھلے 24 گھنٹے اس کے اوپر دم کر رہا ہو تو اس کا اثر اسے وہ نہیں ہوگا جو خود اس کو پڑھنے سے ہوگا۔ پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، پھر تمام تر اخلاقی برائیاں اس بندے کے اندر موجود ہیں۔ تو اب وہ چاہے کہ کوئی مجھے پھونک مارے تو میں ٹھیک ہو جاؤں، تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ خود اس کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ خود کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود سے کوشش کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے وہ جس نے جادو کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یاب فرمایا۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ میں اپنے آپ کو انسان شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ لوگوں کا رب ہے، اور لوگوں کا بادشاہ ہے، اور لوگوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے شر سے جو ہٹ ہٹ کے آنے والا ہے، شیطان۔ بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، وہ چلے جاتا ہے، پھر دوبارہ شیطان آتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر انسان اعوذ باللہ پڑھتا ہے، پھر شیطان آتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسان اللہ سے اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی پناہ میں آتا ہے۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے والے صرف جن نہیں ہوتے، اور یہ مت خیال کیجئے کہ ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں جو وسوسے ہیں وہ صرف شیطانوں کی وجہ سے۔ اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، من الجنتی والناس، جنوں میں اور انسانوں میں، جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں، ہمیں ورغلاتے ہیں، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ہمیں برے کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ میں ان شیطانوں سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں ان جنوں سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں ان انسان نما شیطانوں سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کے روپ میں در حقیقت شیطانی چہرے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی پھر صحیح معنوں میں جو پناہ ہے وہ اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور قرآن مجید جو ہے ہمیں اس سے صحیح معنوں میں جو محبت ہے اور رغبت ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی جو تکمیل کا موقع ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور بعض سلف صالحین اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی قرآن مجید مکمل ہوتا اور قرآن مجید کی وہ تکمیل فرماتے تو اس موقع پر وہ اللہ رب العالمین سے بطور خاص دعا کرتے۔ تو میں بھی ایک آج دعا اس مبارک موقع پر اللہ رب العالمین سے کرنے والا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ یہ دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کے ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو۔ قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید کو پڑھنے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کی بہار بنانے کے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک ہم زندہ رہیں ہم قرآن مجید سے نہ صرف محبت کر رہے ہوں بلکہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ اپنانے کے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں قرآن مجید کی محبت کو رکھ دے، اور
कभी भी वो हमारे औकात और वो लम्हात ज़िंदगी में अल्लाह वो लम्हे हमारी ज़िंदगी से छीन ले जिसमें हमें कुरान मजीद के बारे में रग़बत ना हो, और कुरान मजीद के बारे में मोहब्बत ना हो, और कुरान मजीद का हमारे दिल में और हमारी ज़िंदगी में उसकी अकीदत और एहतराम ना हो। अल्लाह वो लम्हे ही हमारी ज़िंदगी से छीन ले जिन लम्हों में हम कुरान मजीद के साथ अदावत रखते हैं, या कुरान मजीद को पसे पुश डालते हैं, या कुरान मजीद के साथ बेवफाई करते हैं। अल्लाह वो ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए। अल्लाह कुरान मजीद को हमारे दिलों की बहार बना दे, और जब तक जिंदा रहें कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़ के मोहब्बत हो। और अल्लाह हम तेरे से ये भी दुआ करते हैं कि ये जो कुरान है, क़यामत के दिन इसको हमारा सिफारिशी बना दे। ये कुरान हमारे लिए हुज्जत हो, हमारे खिलाफ हुज्जत ना हो। जब हमें तेरे यहाँ सिफारिश की ज़रूरत है, अल्लाह ये कुरान जो है ना, ये कल क़यामत के दिन जो तूने जिक्र किया है कि कुरान तेरे से झगड़ा करेगा, अल्लाह हम तेरे से दुआ करते हैं। और ये रोज़ा रखा है हमने और तकमील कुरान का मौका है, हम तेरे से दुआ करते हैं कि ये कुरान तेरे से झगड़ने वाला हमारे हक में, और हमें तेरे से झगड़ करके जन्नत का दाखिला देने वाला ये कुरान मजीद बना दे। और कुरान की हकीकी मानों में जो सिफारिश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं तमाम उन बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ यहाँ शरीक रहे, और रोज़ाना की बुनियाद पे वो क्लास में हाजिर भी रहे। और बहुत से अहबाब ऐसे हैं जो क्लास में शरीक नहीं हो सकते थे और बाद में इनसे मुस्तफ़ीद होते थे। मैं उन तमाम अपनी बहनों का, अपने भाइयों का और अपने बुज़ुर्गों का तहे दिल से मशकूर हूँ। और मैं जहाँ बैठा हूँ मस्जिद अब्दुल्ला बिन उमर, यहाँ भी जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरी जितने भी माएँ और बहनें मौजूद हैं, और जितने भी बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल मरहला होता है अपने कीमती औकात में से कुछ औकात को सर्फ करना, और एक लंबी देर तक और तादेर बैठना। अल्लाह इसका जो सिला है और बदला है वो दे सकता है। हम आपको जज़ाकल्ला खैरा के अलावा कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।